السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اردو زبان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایشل موجود ہیں. ایشل اس وقت ایف سی کالج میں زیر تعلیم ہے اور اس وقت اپنے بیچلرز کے 7ویں سیمسٹر میں ہے اور ان کا میجر انگلش لٹریچر ہے. ایشل، اگر آپ کی اجازت ہو تو باقاعدہ انٹرویو کا آغاز کیا جائے. جی. تو ایشل، آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں. کہاں پلی بڑھی اور کہاں تعلیم حاصل کی؟ میری جو پیدائش ہے وہ کوٹردو کی ہے، پنجاب، اور میری جو جنم پڑت ہے وہ ساری میری لیا کی ہے جو ملتان کے قریب ہے، ضلع ہے چھوٹا سا وہاں پہ. اور میری تعلیم بھی وہیں سے ہے. ڈی پی ایس لیا سے میں نے اپنا میٹرک کیا ہے اور سپیریئر گروپ آف کالجز سے میری ایف ایس سی ہے. صحیح، گڈ ٹو نو. جب آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا تو کبھی اسکول، کالج یا اب یونیورسٹی میں آ کے کبھی آپ کو ایسا دباؤ محسوس ہوا کہ آپ کو اردو کے علاوہ کسی زبان میں بات کرنی چاہیے؟ اردو کے علاوہ سب سے زیادہ جس زبان کا دباؤ ہم ساروں پر ہوتا ہے وہ انگریزی ہے. بالکل. اور اس بات کو آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہے. بالکل. جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جب میں چھوٹی تھی، ہم لوگوں کے اسکول میں فائن لگایا جاتا تھا اگر ہم لوگ اردو میں یا کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے. لیا میں زیادہ تر لوگ سرائکی بولتے ہیں، تو وہاں پر سرائکی سے اردو میں بولنا بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا بچوں کے لیے. پھر وہاں پہ اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا تھا انگلش بولنا. تو ایک دباؤ وہاں پر بھی ہوتا تھا، کالج میں بھی ہوتا تھا، اور یونیورسٹی آ کر تو ہم لوگوں کی کلاسز میں یہ چیز ایک ضروری چیز ہے کہ آپ بولے ہی. بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو گفتگو کرنی ہی انگریزی میں پڑتی ہے، ورنہ کیا کہتے ہیں ٹیچرز کو ناگزیر گزرتی ہے یہ بات اگر آپ اردو میں بات کر لیں یا کسی اور زبان میں بات کریں. تو دباؤ تو سب پر ہے، اسٹوڈنٹ باڈی پر تو بہت زیادہ دباؤ ہے اس چیز کا. بالکل. انگلش کا سب سے زیادہ. جی. آپ کتنی زبانیں بول سکتی ہیں؟ اردو کے علاوہ انگریزی بول لیتی ہوں، سرائکی تھوڑی بہت بول لیتی ہوں، تھوڑی بہت پنجابی بول لیتی ہوں. اور کیونکہ میری جو فیملی ہے وہ ہم لوگ مہاجر ہیں، انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، تو میرے جو ددھیال والی سائڈ ہے وہاں پر ہریانوی بولی جاتی ہے، تو تھوڑی بہت وہ بول لیتی ہوں، سمجھ لیتی ہوں. دیٹ از اے نیو لینگویج جس کے بارے میں نہیں سنا ہے. آپ کا ایف سی کالج میں اب تک کا سفر کیسا رہا؟ اب تک کا ایف سی کا سفر میرا بہت اچھا رہا. یہاں پر مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. بالکل. چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے ہو، یا پھر چاہے وہ علاقے کے لحاظ سے ہو، یا وہ چاہے زبان کے لحاظ سے ہو، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اساتذہ یہاں کے بہت اچھے ہیں سارے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. شمع معرفہ سیدہ ہیں، سر ارتضیٰ شفقت ہیں. اس طرح کے ٹیچرز، اس طرح کی شخصیات ہماری یونیورسٹی میں موجود ہیں، بہت بڑی بات ہے. تو ان لوگوں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بالکل. اردو زبان کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی بات کیا لگتی ہے؟ شائستگی. اردو بہت شائستہ زبان ہے. اگر آپ سالستہ اردو بول رہے ہیں تو آپ کے اندر خود ایک شائستگی آ جاتی ہے، خود ایک آپ میں ایک نزاکت آ جاتی ہے، اور یہی سب سے اچھی بات مجھے اردو کی لگتی ہے. صحیح. کوئی ایسا شعر یا شاعر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ شعر و شاعری کا اتنا میں شوق نہیں رکھتی، لیکن کچھ تہذیب حافظ بہت اچھے ہیں، فیض احمد فیض بہت اچھے ہیں. فیض احمد فیض کی مجھے غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو شعر ان کا شعر کہیں گے یا غزل کا ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ مجھ سے پہلی میں محبت میرے محبوب نہ مانگ. اگر آپ نے سنی ہوئی تو وہ بہت اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. یہ مجھے بہت پسند ہے شعر اس کا. راحتیں اور بھی ہیں وصل میں راحت کے، وصل کی راحت کے سوا. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان نے آپ کی شخصیت کو بنانے یا سنوارنے میں کوئی ایک اہم کردار ادا کیا؟ بہت زیادہ. میرا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھرانہ ہی اردو پر چلتا ہے. میرے جو والد ہیں ان کا بہت نام ہے اردو میں، تو ان کی وجہ سے ان کی خود کی پرسنالٹی میں ایک جو عنصر موجود ہے اردو کی وجہ سے، ایک تحمل کا، ایک ادب کا، وہ ان سے ہم میں بھی آیا ہے. اردو کیونکہ ہم لوگ پوری زندگی اردو ہی بولتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت میں اگر تھوڑی بہت کوئی نزاکت ہے یا تھوڑی بہت کوئی تحمل ہے تو وہ اردو بولنے کی وجہ سے ہے. وہی جس شائستگی کی آپ بات کر رہی تھی. جی وہی شائستگی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اردو کو ہمارے معاشرے میں اس کا اصل مقام حاصل ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو وہ اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی پاکستان کے بچوں کے دماغ میں یہ چیز گھسا دی جاتی ہے کہ آپ انگریزی بولیں گے تو آپ پڑھے لکھے لگیں گے. اگر آپ اردو بول رہے ہیں، اگر اپنی کوئی مادری زبان بول رہے ہیں، تو وہ چیز ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں چیز.
تو اور کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ اردو کا وہ مقام دیا جائے. ابھی بھی اگر ہماری جامعہ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو انگریزی لٹریچر سمیت میرے بہت لوگ مل جائیں گے. اردو ادب کے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے اسٹوڈنٹس. میں پوری یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں صرف جو اردو لٹریچر کر رہی ہے. تو نہیں, اس چیز کی بالکل بھی قدر نہیں ہے, اردو کی تو قدر نہیں ہے بالکل کسی کو بھی. یہ تو ایک پرابلم اس کو کہہ لیں ہے ہمارے معاشرے کا. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اردو 101 پڑھنے کے بعد کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا, کوئی نہیں دیکھتا. ایون ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر بچوں کو اردو لکھنی نہیں آتی صحیح سے. میں جب اردو 101 پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر بچے میرے پاس آ کے بہت بیسک, ایک لڑکے کو 5 نہیں لکھنا آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا کیسے لکھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے میں کیسے لکھتے ہیں. یہ چیز ایک پرابلم تھی ہماری کلاس میں, بچوں سے اردو لکھی ہی نہیں جاتی تھی. وہ انگلش کر کے ٹائپ کر کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. اس طرح سے سبمیشنز ہوتی تھیں اسائنمنٹ کی, ورنہ کیا کہتے ہیں کسی کو بھی اردو نہیں لکھنی آتی صحیح سے. نمبرس کے ساتھ بھی کافی مجھے خود بھی ایشو ہے, مجھے 25-30 کے بعد آگے نہیں آتی. ہاں وہ یہ ہوتا ہے 30, 31 نہیں 30, 31, 32, 33, 34, 35 یہی ہوتا ہے سب کے ساتھ. حالانکہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ بلکہ نہیں ہے. اور آج کل کے والدین بھی بڑے فخر سے بتا رہے تھے ہمارا بچہ تو اردو بولتا ہی نہیں ہے, وہ تو انگلش میں بولتا ہے. تو اور آہستہ آہستہ ہونا یہی ہے. ہم نے جتنے اپنے اوپر انگریزی کو دے دیا ہے, ایک کنٹرول, ایک قابو ہم نے دے دیا, اس کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیا, آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پاکستان میں انگریزی بچ جانی ہے پیچھے, اردو یا نام ہی رہ جائے گا. اب تھوڑے لائٹ سوال پہ آتے ہیں. بچپن میں آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ کچھ ایسا جس کے بننے کا آپ انتظار کرتی ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ترکیب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں میٹھا تو نہیں کھاتی, دیسی کھانے مجھے بہت پسند ہے. اس میں مٹن بہت شوق سے کھاتی ہوں, بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں نمکین بنتا تھا ہمارے گھر میں, وہ مجھے بہت پسند ہے. ترکیب میں لازمی آپ سے شیئر کرتی اگر مجھے خود کو آتی ہوتی. کچن سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, میری امی بناتی ہیں. تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو اپنی امی سے پوچھ کے بتا دوں گی. میں ضرور پوچھنا چاہوں گی انٹرویو کے بعد. کوئی ایسی رسم آپ کے علاقے یا آپ کے گھرانے سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, ان تک پہنچنی چاہیے؟ ہمارے علاقے کی جو سب سے اچھی ایک رسم کہہ لیں یا ایک بات کہہ لیں جو مجھے پسند ہے, وہ ہے تعلیم کی جو اہمیت. لیا کا لٹریسی ریٹ 100% ہے آلموسٹ. دیٹ از امیزنگ, مجھے نہیں پتا تھا. اور بیٹیوں اور بیٹوں کی تعلیم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. اگر گلی میں بچے کیا کہتے ہیں جو مانگنے والے بچے ہوتے ہیں, فقیر ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے بچوں میں بیٹیاں بھی اسکول جا رہی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی اسکول جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بیٹے باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے, بیٹیاں نہیں جائیں گی. میں آئی ہوں, میرے ساتھ بہت ساری لڑکیاں ہیں, اور جتنی لڑکیوں کو میں جانتی ہوں وہ سب باہر پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں. کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو لیا میں ہی رہ کے تعلیم, حالانکہ لیا میں ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. پڑھائی کی بہت اہمیت ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہر جگہ اسی طرح ہو. یہاں پر جب لاہور میں آ کے ہم لوگ باتیں سنتے ہیں دوسرے مطلب جن کے پس منظر اور ایتھنیسٹیز ہوتی ہیں, اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہماری بہن نہیں آئے گی. تو یہ چیز بڑی ہم لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آئے گی, کیونکہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہی فیڈ کرایا گیا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں, سب کی تعلیم کی اہمیت ایک جیسی ہے. مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا, اور یہ سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں, جتنی جینڈر بیسڈ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں, دس از امیزنگ ٹو نو. اگلا سوال پہ آتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ انگریزی کو بہت زیادہ ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں, تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی سجیشن کہ اردو زبان اور اردو کی ثقافت کو اس طرح ہم محفوظ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اردو کو ذرا بڑی سطح پر لے کر جانا پڑے گا. ہم لوگوں کے یہاں تو اگر کرکٹرز بھی بات کر لیں اگر اردو میں, ان کو انگلش نہ آتی ہو تو ان کا بھی مذاق ہم ہی لوگ بیٹھ کے اڑا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے اردو کی, کہ ہر جگہ اگر کوئی اردو بول رہا ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے, وہ ایک بری چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انگلش نہیں اگر آتی تو یہ ایک بری چیز نہیں ہے. جا کے پروموٹ کریں. چائنا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ چائنیز بولتے ہیں, آگے ٹرانسلیٹرز ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ایک مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ اگر طریقہ اپنا لیا جائے کہ باہر جہاں بھی ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, وہاں پہ پاکستانی جا کر اگر اردو ہی بولیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اردو بھی کوئی چیز ہے. سوائے گانوں کے لوگوں کو نہیں پتہ اردو کا, سوائے کیا کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے پاس سوری ہو گیا اور اس طرح کے گانے, ان کے علاوہ نہیں پتہ لگتا دنیا کو کہ اردو بھی کوئی چیز ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ
جب بڑی سطح پر اردو کی ریپرزنٹیشن ہوگی تب جا کے لوگوں کو پتہ لگے گا, تب جا کے اس کی پذیرائی ہوگی, ورنہ نہیں ہوتی. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ امپریس ہمارے یہاں پہ بہت ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی زبان کو اپنایا ہوا ہے, لیکن جب اس چیز کو اپلائی کرنے کی باری آتی ہے ہم لوگ نہیں کرتے. ابھی آپ نے چائنا کی بات کی تو مجھے میرے دماغ میں آیا کہ ساؤتھ کورین ڈراماز کتنے فیمس ہیں. نیٹ فلکس پہ وہ ان کی اپنی زبان ہی چلے, سب ٹائٹل ضرور ہوتے ہیں, زبان تو ان کی اپنی, اور لوگ دیکھتے ہیں, ان کی ریٹنگس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اپنانے کی بہت ایکسیپٹنس کی آپ نے بہت بات کی, ایکسیپٹ کرنا اور اون کرنا اپنی زبان کو. اور اردو اتنی, جب آپ بولتے ہیں نا اردو یا کسی دوسرے بندے کو صحیح سلستہ اردو بولتے سنتے ہیں, اردو بہت پیچیدہ زبان ہے, لیکن جتنی جو چیز پیچیدہ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ایکچولی اچھی ہوتی ہے, بالکل اتنی ہی وہ فیسینیٹ کرتی ہے دوسروں کو. ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اردو اور صحیح اردو جو ہے کہیں گے نا خالص اردو, بہت کم لوگوں کو آتی ہے. مجھے بھی نہیں آتی. میں جب اپنے فادر سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہوں, اپنے والد صاحب سے, تو ان کی آدھی باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا بول رہے ہیں. میں پاپا کو کہتی ہوں کہ اچھا انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں, وہ پھر انگلش میں بولتے ہوئے پھر سمجھ آتی ہے. لیکن جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں انہیں صحیح اردو بولتے ہوئے, تو بڑی ایک چیز یہ ہمیں کر رہی ہوتی, فیسینیٹ کر رہی ہوتی کہ کیا بات ہے, کس طرح بول رہے ہیں. میں معرفت سیدہ کی باتیں سننے بہت اچھی لگتی ہیں لوگوں کو, وہ اسی لیے اچھی لگتی ہیں ان کی زبان, ان کے بولنے کے طریقے کی وجہ سے. تو پوٹینشیل بہت ہے اردو میں, لیکن کوئی سمجھتا نہیں ہے اس بات کو. فیشن بن گیا انگریزی ہمارے یہاں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے, ابھی آپ نے بھی بات کی تھی کہ ایف سی کالج ایک ملٹی لینگویج کمیونٹی ہے, ملک کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کافی ثقافتوں کا آئی تھنک ایک ملاپ ہوتا ہے, اور زبانوں کا بھی ہوتا ہے. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود اردو سے کس طرح جڑ کر رہتی ہیں؟ اردو سے جڑ کر اسی طرح رہتے ہیں کہ اردو بولتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح اردو سکھائی جائے. میرے سرکل میں پٹھان ہیں, ٹھیک ہے, وہ پشتو بولتے ہیں. پشتو کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو کافی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو ان کو میں سمجھا دیتی ہوں کہ اچھا جب ادب سے بات کرتے ہیں کسی سے تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور جب کسی سے کیجولی بات کرنی ہوتی ہے, بے تکلفی سے بات کرنی ہوتی ہے, تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح سے میں اپنی بھی لینگویج سے جڑی رہتی ہوں, اور میں انہیں بھی تھوڑا سا انفلوئنس کرتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہے یو شوڈ نو اباؤٹ دس. تو یہی طریقہ ہوتا ہے اپنی زبان سے جڑے رہنے کا. میں تو بہت ہی جڑی ہوئی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تو گھر کی بات ہے اردو. تو لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بات کروں تو میں اردو میں ہی بات کروں, کلاس میں بھی میں اردو میں ہی بات کروں, اور مجھے اس چیز میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں انگلش نہیں بول رہی تو کوئی مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ بندہ بول نہیں سکتا, میں بولنا چاہتی نہیں ہوں. میں اپنے خیالات کا اظہار جس طرح اردو میں کر سکتی ہوں ویسے میں انگریزی میں نہیں کر سکتی. بالکل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک بات ہے میرے لیے, تو میں اردو میں ہی کوشش کرتی ہوں بولنے کی, اور اپنی طرف سے یہی میری پہچان ہے کہ اردو بولتی ہے, بات کرتی ہے, اپنے سے جڑی ہوئی ہے ثقافت. ایکسیپٹنس اپنی لینگویج کو اون کرنا, یہ تو پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی لینگویج کو فروغ دینے میں. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ آپ اردو کی غلطیاں سدھارتی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس چیز کو میرے اپنے سرکل میں شرمندگی سمجھتے ہیں اس کو. انگریزی کی غلطی ہوگی اس کو پوائنٹ آؤٹ فوراً کر دیں گے, اور مذاق بھی اڑائیں گے, ہنسیں گے بھی. اردو میں جانے دیتے ہیں. اردو تو اگر آپ غلط بول رہے تو وہ تو کیوٹ ہے نا. بالکل فیشن میں وہ بھی تو جس طرح آپ نے کیوٹ بات کی. وہ اگر آپ انگلش غلط بول رہے تو وہ بےزتی والی بات ہے. حالانکہ تو ادر سیناریو ہے وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ابھی بھی ہم بات کریں تو مجھے کوئی ایک ایسا جملہ نہیں ہوگا کہ میں نے انگلش کو استعمال کیے بغیر بولا. تو یہ ہماری اپنا ہی قصور ہے, اور ہمارے سسٹم کا قصور ہے. بے شک. آپ اپنے جذبات کا اردو میں کس طرح اظہار کرتی ہیں؟ مثلاً جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تب کیا بولتی ہیں, خوش ہوتی ہیں تب کیا بولتی ہیں, اداس ہوتی ہیں تب کس طرح اس چیز کا اظہار کرتی ہیں؟ اچھا, جذبات کا اظہار اردو سے ریلیٹڈ مجھے لکھنے کی عادت ہے زیادہ. صحیح. تو غصے کی میں اتنی تیز ہوں نہیں, غصہ بہت کم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب غصہ آتا ہے تو خاموش ہو جاتی ہوں. ویسی اداسی میں بھی یہی ہوتا ہے, تو میں لکھتی ہوں, اور میں لکھتی بھی اردو میں ہی ہوں. میں ڈائری لکھ لیتی ہوں, اس میں اپنی تھاٹس کو سیدھا کر کے خیالات کو لکھ لیتی ہوں اردو میں ہی. خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں کیا ہوتا ہے, خوشی میں مطلب ناچ گانا کر لیتا ہے, زیادہ ہی خوشی ہوتی ہو تو, ورنہ خوشی ایسے. ہاں لیکن جب میں لکھتی ہوں تو اردو میرا میڈیم ہوتا ہے. میں نے انگلش میں بھی لکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ایک ہوتے نا آپ کا
اندر سے وہ نکلتا نہیں ہے صحیح سے, اس کو کہتے ہیں نا روح کا رس نہیں نکلتا, تو پھر وہ اردو میں ہی لکھنے میں مزہ آتا ہے, اسی میں ایک وہ کیا کہیں گے اسے بہاؤ اسی میں بنتا ہے اور اسی میں مزہ آتا ہے لکھتے ہوئے. تو میری تو کوئی ڈائری کھولا تو وہ ہے ہی ساری اردو میں, تو میرے اظہار اردو میں اسی طرح ہوتا ہے کہ میں لکھ لیتی ہوں کچھ بھی ہو. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, اپنی لینگویج کو اون کرنا, ایکسیپٹ کرنا اور لوگوں کو تک پہنچانا, یہی آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. اب بالکل آخری سوال, کہ ہم اختتام پر پہنچ گئے اپنے انٹرویو کے, اپنا پسندیدہ گانا یا غزل یا گلوکار ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. پسندیدہ غزل میری وہی ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب علی سیٹھی نے گایا, فیض احمد فیض کی غزل ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. اور سنگر سارے پاکستان کے سارے سنگر اچھے ہیں, بندہ کہ علی سیٹھی میرا پسندیدہ بندہ ہے, اس کو وہ گاتا بہت اچھا ہے. اور میوزک کی میں خود بہت شوقین ہوں, کیونکہ خود بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہوتے ہیں گانا شانا, تو یہی غزل مجھے یہی پسند ہے, گانا بھی مجھے یہی پسند ہے. سب سے زیادہ میں یہی سنتی ہوں صبح اٹھتے ہی, جب یونیورسٹی آنے سے پہلے تیار ہونا ہوتا ہے تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہی گانا لگا ہوتا ہے ہر صبح. علی سیٹھی مجھے خود بہت پسند ہے, میں نے ان کے کوک اسٹوڈیو کے جتنے بھی انہوں نے گائے میں وہ بہت سنتی ہوں. بہت اچھے. اردو کی جو غزلیں ہیں, اردو میں جو قوالیاں ہوتی ہیں, سارا کچھ میوزک, چاہے وہ میوزک ہو چاہے وہ ڈرامے بھی اگر ہو نا, اگر آپ, میں ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں تو اس کے اندر ریلز میں جو انڈینز ہیں انہوں نے اکثر ویڈیو بنائی ہوتی ہے کہ جب وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو اردو ان پہ کس طرح سے انفلوئنس ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے ان میں ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ اگر آپ اردو میں بات کرو تو وہ کس طرح نکلتی ہے, اور وہ اس کو بالکل وہ ایک اس میں لے جاتے ہیں کہ آپ جتنی بھی بدتمیزی کر لو, آپ جتنی بھی غصے میں بات کر لو, نکلتا رسپیکٹفلی منہ سے کچھ ہے, آپ جنابی کر کے بات نکلتی ہے. تو ریپرزنٹیشن اچھی بہت ضروری ہے, اور پھر آگے سے ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. میرا یہی کہنا ہے اردو کے معاملے میں. اردو ایک بہت بہت زبردست زبان ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور صحیح طریقے سے بولا جائے تو. خالص اردو رہی نہیں ہے, کچھ انگلش مکس ہو گئی ہے اردو میں, کچھ دوسری زبانیں مکس ہو گئی ہیں اردو میں, تو اس کی وجہ سے اردو کا چربا بن گیا ہے. وہ جو ایک ہوتی ہے نا خالص کچھ بھی نہیں رہی, ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے. اردو کا بھی یہی ہے. تو میرے یہی خیالات ہیں, اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. نہیں, میرے اپنے خیالات بھی بالکل آپ کے جیسے ہی ہیں کہ ریپرزنٹیشن کی کمی ہے, اس کو ہم بولتے نہیں ہیں, ہم اون نہیں کرتے, اس کی غلطیاں نہیں سدھارتے. اگر کوئی اور ہمارے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے خود اپنی زبان کو فروغ نہیں دیا ہوا, تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب اس کو ریپرزنٹیشن نہیں ملی. وی شوڈ بی دا ونس, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم یوتھ ہیں, ہم لوگوں کو اسٹیپ لینا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری یوتھ کو شوق نہیں ہے. ایف یو ایس ہمارے یہاں ایک سوسائٹی ہے, فارمن اردو سوسائٹی, اس کی میں وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں پچھلے ٹینیور میں. تو اس میں پورے سیمسٹر میں کچھ کسی کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. ایون میں کسی کو بتاتی تھی نا کہ وائس پریزیڈنٹ ہوں میں سوسائٹی کی, تو ان کو انٹرسٹ پیدا کس میں ہو, میں کہتی تھی ایف یو ایس میں. کہتے اچھا ایف یو ایس کا کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب مشاعرہ لیکن جب ہوا تو مشاعرے کے اندر جو تعداد تھی بچوں کی وہ دیکھنے کے قابل تھی. تو بچوں کو شعر و شاعری میں بہت انٹرسٹ ہے اردو میں, کیونکہ جو ان کو ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے نا ایموشنز میں اور شعروں میں, وہ سارا کچھ وہ انہیں کہیں اور سے نہیں ملتا. تو مشاعرے میں آپ کو رش ملے گا, لیکن اردو سوسائٹی جوائن کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ہماری یوتھ کا تھوڑا سا نا ایک, اسے میں کہوں گی کہ ایک مینٹل ڈسٹورشن ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, بالکل کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. وہ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ ہو, لیکن وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. خود بخود اردو جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جائے, خود بخود سارا کچھ ہو جائے. تو یہی سین ہے. مجھے لگتا ہے کیونکہ جس بھی جگہ آپ نوکری کے لیے بھی اپلائی کریں, سب سے پہلی بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کو فلوئنٹ انگلش بولنی آتی ہے, اسپوکن انگلش. تو آئی تھنک ایز اے ہول پورے سسٹم کا قصور ہے. یہ ہم اسٹوڈنٹس پہ یا کسی ایک جنریشن پہ اس چیز کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. قصور اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ انگلش ہماری آفیشیل لینگویج بھی ہے, بالکل, اور اس کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. آپ جتنا بھی کر لیں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی نو ہاؤ کسی لینگویج کی ہے تو وہ انگلش ہی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو انگلش, اگر آج کل تو ویسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر کسی طریقے سے چلے جائیں تو وہاں جا کے انگلش ہی بول رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو انٹرویوز وغیرہ میں بھی آپ انگلش میں ہی بولیں. اگر آپ ڈگمگا گئے ہیں تو آپ کا وہ فوراً لو ہو جاتا ہے. فیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ ٹیسٹ ہوتا ہے انگلش کا, پی ٹی ہوتا ہے, کیا پی ٹی, آئلٹس, آج کل ڈوولنگو بھی آ گیا. ہاں آئلٹس بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں جی, بڑی بات ہے کسی نے پاس کر لیا تو یہ انگلش کو بہت پذیر. اور
انگلش کو ایک ٹائم پر نہیں تھی اتنی امپورٹنس. ان لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے خود اتنا اس کو چڑھایا اوپر کہ یہاں اس حد تک وہ پہنچی کہ پوری دنیا میں اب اس کا نام ہے. یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے, ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, زیرو, بالکل کوئی پروموشن کے لیے کچھ زیرو ایفرٹس ہیں ہر سب کی, چاہے وہ ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں چاہے وہ ہم خود ہیں. ہم لوگ تو اسنیپس بھی بھیجتے تو اس میں انگلش لے کے بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اردو صرف استھیٹکس تک رہ گئی ہے کہ کہیں استھیٹک کچھ لگنا چاہیے تو اردو لکھ دو نیچے, ورنہ انگلش ہی ہے ہر جگہ. اور بچپن سے انگلش سیکھنا بولنا, اس کے بعد بھی ہمیں باہر جانے کے لیے آئلس دینا پڑتا ہے, پی ٹی دینا پڑتا ہے, تو وہ ایک ظاہر ہے ہم نیٹیوز نہیں ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پہلے اردو ہے پھر انگلش بھی سیکھی جا سکتی ہے. بات کا لبے لباب یہی ہے کہ انگریزی کی امپورٹنس کو, اہمیت کو ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. لیکن اپنی زبان کو بھول جانا یہ ایک طرح سے گناہ ہی سمجھ لیں کہ آپ اپنی ایک چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے آپ دوسری چیز کو پروموٹ زیادہ کر رہے ہیں. اس کی امپورٹنس اپنی جگہ, اس کی اہمیت اپنی جگہ, اپنی زبان کی اہمیت اپنی جگہ. یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور وقت پہ سمجھ لیں گے تو بہتر رہ جائے گا, کیونکہ جتنا ٹیک اوور کر رہی ہے انگلش ہم پہ, تو زیادہ وقت نہیں لگنا اس چیز کو آؤٹ آف کنٹرول جانے میں. کہ دیکھیے بولتے بولتے ہماری بیلنس نہیں ہے, آدھا سینٹینس اردو میں آدھا انگلش میں, لیکن کوئی بات نہیں, ہم قصوروار نہیں, تھوڑے بہت ہیں. لیکن ایشل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 1 گھنٹہ اسپیئر کیا میرے لیے, آئی ایم ویری تھینکفل, تھینک یو سو مچ. جب بھی آپ کو ضرورت ہو. شکریہ.